السلام علیکم عزیز طلبہ. مضمون اردو جماعت اشتم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی زدنی علما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. عزیز طلبہ، آپ اپنے سامنے ریل کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم آج ریل کے متعلق کچھ پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کی نظم ہے ریل کا سفر، اور آج ہم اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے. سید ضمیر جعفری، جن کی یاد میں پاکستان پوسٹ نے یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا تھا، آپ ان کی تصویر اور وہ ٹکٹ دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی ان کا بہت تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ سید ضمیر جعفری جو ہے وہ مزاحیہ شاعری جو ہے اس لکھتے تھے. پھر آپ کے بارے میں شورش کاشمیری نے ایک بار کہا کہ مسکراتے ہوئے الفاظ میں بھرپور طنز کرنے کا جو ڈنگ اور رنگ انہیں آتا ہے، اس سے سارے پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص بہرہ مند ہو. اکبر الآبادی کے بعد آپ کو مزاحیہ شاعری کی صنف میں دوسرا بڑا شاعر مانا جاتا ہے. آپ کی 50 سے زائد تصانیف ہیں، اور ان میں سے کچھ مشہور کتب کے نام یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. عزیز طلبہ، ہم ریل کا سفر نظم پڑھنے جا رہے ہیں. نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب ریل کا سفر کرنا ہو تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ریل کے ڈبوں میں مسافروں کی تعداد کتنی ہے اور اس میں میرے بیٹھنے کی جگہ بھی ہو سکے گی یا نہیں. ریل گاڑیوں میں مسافروں کی تعداد سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمت کتنی ہے، کیونکہ ریل میں سفر کرنے کے لیے اور ہجوم کے ساتھ اندر بیٹھنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے شاعر مشورہ دے رہا ہے کہ حوصلے اور ہمت سے کام لو، اور ہمت کر کے اور اللہ کا نام لے کر ڈبے میں سوار ہو جاؤ. آگے کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا. باہر کھڑے ہو کر آپ دیکھتے رہو گے تو آپ سفر نہیں کر پاؤ گے. دوسرے شعر میں ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ گاڑی میں سوار ہونے والے کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ گاڑی پر سفر کرنے سے پہلے، سوار ہونے سے پہلے یہ دیکھنا اور گننا کہ گاڑی میں موجود لوگوں کی تعداد کتنی ہے، یہ سب کچھ فضول اور بیکار ہے. ابس بیکار، نفوس نفس کی جمع آدمی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں جب تم گاڑی میں سوار ہو جاؤ گے تو تمہارا جو حال ہوگا اس سے تمہیں خود بخود لوگوں کی تعداد کا اندازہ ہو جائے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں کتنے لوگ اس ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں اب میں نے کیسے سفر کرنا ہے. یعنی جب لوگوں کے رش کی وجہ سے دکم پیل ہوگی تو تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا. اس شعر میں شاعر ریل گاڑی میں مسافروں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی اپنی جگہ پر یوں جم کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے وہ مورچوں میں بیٹھے ہوں، اور پھر گاڑی میں سوار ہونے والا شخص بھی ہٹو بچوں کی آوازیں دیتا ہوا ہجوم میں گھس جاتا ہے، اور پھر اپنے سر پہ رکھی ہوئی بڑی سی گانٹھ، وہ گٹھڑ، وہ کپڑوں کی بڑی سی جو گانٹھ ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے اتارتا ہے کہ وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے مسافروں کے سر پہ جا لگتی ہے. یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. اس شعر میں شاعر طنزیہ انداز میں تھوڑا سا مسافروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ساتھ گنوں کی ایک بڑی مقدار اٹھا لایا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ وہ تو گنوں کا پورا کھیت کاٹ لایا ہے اپنے ساتھ. تو دوسری طرف ایک آدمی نے تو حد کر دی، وہ تو ڈبے میں اپنے گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے. اس شعر میں سادہ لوگ مسافروں پر طنز کیا گیا ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ جو سادہ لوگ مسافر ہوتے ہیں جب وہ ریل میں سفر کے لیے آتے ہیں تو ریلوے اسٹیشن پر ان کا ایک عجیب
انداز سے اپنے گھر کا بہت سارا سامان لے کر وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ ریل میں سفر کرتے ہیں تو گھر کی بہت ساری اشیاء اپنے ساتھ لے کر آ جاتے ہیں، جس سے گاڑی میں مسافروں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے اور دوسروں کے لیے وہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بعض مسافر ایک رسی سے جو کچھ ان کے پاس تھا اکٹھا کر کے باندھ لائے ہیں، اور کئی مسافر تو سامان کے طور پر لائے ہوئے بستر میں گھر میں موجود کئی چھوٹی بڑی چیزیں مثلا چھری، کانٹا، لوٹا وغیرہ بھی لپیٹ کر لے آئے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ ڈبے میں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے یا نہیں، وہ تو بس اپنا سامان لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ شاعر اپنی اس نظم کے جو 5 پہلے شعر ہیں جن پہ آج ہم نے بات کی ہے، اس میں ایک معاشرتی مسئلے کی جانب توجہ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریل کے سفر کے دوران پیش آنے والی پریشانیاں جو ہیں وہ مسافر کو کیسے کیسے پیش آتی ہیں اور کیسے کیسے اس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مسافر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتا ہے تو ریل پہ بیٹھنے سے پہلے وہ حیران و پریشان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ریل کے اس ڈبے میں کیسے سفر کروں گا، اور اپنے آس پاس مسافروں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسے کیسے اپنے ساتھ سامان لے کر آئے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر آپ کے پاس اس نظم کے تمام الفاظ کے معانی کا چارٹ موجود ہے۔ آپ ان الفاظ کے معانی کو جو ہے وہ یہاں سے دیکھ کر جو ہے اپنے پاس اپنی جو نظم ہے اس کو ان الفاظ کو خط کشیدہ کر کے ان الفاظ کے معنی اپنے پاس جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اور پھر مرکزی خیال بھی اس نظم کا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نظم میں ریل کے پرہجوم سفر کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہوئے مسافروں کی حالت زار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسافر ریلوے کے سفر میں بدنظمی اور بے ترتیبی کی وجہ سے کس قدر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اپنے اس نظم کے پہلے حصے کے جو ہم نے آج تدریس کی ہے، اس کے بعد آپ نے گھر میں جو کام کرنا ہے، آپ نظم کو پڑھنا ہے اور آپ کی مشق میں سوال نمبر 2، 5 اور 12 جو ہے اس کو اپنی کتب میں آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اگلی نشست میں اس نظم کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ